بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے خیر و شر اور نیکی و برائی کا امتیاز انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے تمام انسانوں میں اخلاقیات کا ایک جیسا رویہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ، قتل، خیانت، بدکاری، چوری اور فتنہ و فساد کو ہر سلیم الفطرت انسان بغیر مذہب کی تفریق کے برائی خیال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی جھوٹے، قاتل اور خیانت دار اور فتنہ پرور سے بھی جب ان برائی کی نسبت دریافت کیا جائے تو وہ شخص بھی ان تمام کاموں کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ان برائیوں کو جائز و درست عمل سمجھے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ دھوکہ دہی کو، اپنے ساتھ خیانت کو اور اپنے قتل کو جائز قرار دے رہا ہے، جبکہ کوئی سلیم الفطرت انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سچائی، انصاف، امانت داری، احسان اور اچھے اخلاق جیسی اچھائیاں تمام انسانی معاشروں میں یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ انسان فطرتاً ان تمام اعمال کی تعریف کرتا ہے اور ان کے خلاف کی مذمت کرتا ہے۔ کسی اچھے عمل کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا اور کسی برے عمل کو دیکھ کر اس پر لعنت و ملامت کرنا، یہ جذبہ انسان کی فطرت کا لازم جز ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق نیکی ہیں اور گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتی رہے اور تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ لوگ اس کو جانیں۔ دوستو، اس حدیث میں دل یعنی ضمیر کی آواز پر عمل کرنا ہے، یعنی جن کاموں کو کرتے وقت انسان اپنے دل میں کھٹک محسوس کرے اور ان کاموں کو انجام دینے سے اس کو شرمندگی اور ندامت ہو، تو ایسے کام شرعاً اور اخلاقاً جائز نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اس سے واضح ہوتا ہے کہ برا عمل انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ اگر انسان برائی سے بچنا چاہے تو اسی ضمیر کی آواز کو فتویٰ سمجھ کر برے عمل سے بچ سکتا ہے۔ یہی ضمیر کی آواز دل کا فتویٰ ہے اور ہر صاحب ضمیر اسے محسوس کر سکتا ہے، لیکن کچھ انسان مفادات، لالچ اور حسد و نفرت کے جذبات میں اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔